بعض دفعہ دنیا کے اندر ہم لوگوں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ٹرالی جا رہی ہے نا گنے کی، ہم نے گنا کھینچا اور اس کو کھانا شروع کر دیا، حالانکہ یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس گنے کا کوئی اور مالک ہے، آپ نہیں ہیں، آپ کی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ٹرالی گزر جائے، اب کسی ایک کو کوئی معاف کر دے تو کہنا۔ اسی طرح آپ مونگ پھلی خرید رہے ہیں، خریدنے کے کیا ریٹ ہے، ایک دو مونگ پھلیاں اٹھا کے کھا گئے، کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ وہ بیچنے والا ایک غریب آدمی ہے اور آپ بغیر اجازت کے اٹھا کر اس کو کھا گئے، یہ حرام ہے، تمہاری اس میں پکڑ ہوگی۔ کھجوریں خریدنے لگے، ایک کھجور اٹھا کر کھا گئے۔ تو یہ چیزیں بغیر اجازت کے کسی چیز کو، اس چیز کو استعمال کرنا، اور جس میں خاص طور پر وہ آدمی جو جس کی دل آزاری ہو اور اس کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو، ایسے آدمی کی کسی چیز کو تو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کسی کا جوتا ہو، کسی کا کپڑا ہو، بغیر اجازت کے استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اخروی طور پر بہت زیادہ کیا ہے، اس کا خسارہ ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میری جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے والدہ کو کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، اماں جان آپ کی حالت کیسے ہے؟ بال تو سفید سیاہ تھے سر کے، لیکن اب سفید ہو گئے۔ تو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ میری ایک پڑوسن سے، گھروں میں کڑھائیاں ہوتی ہیں نا جس میں حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، پکوڑے تلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ چیز نا وہ کڑھائی غلط فہمی کی وجہ سے، تھوڑا سا جھگڑے کی وجہ سے تبدیل ہو گئی تھی۔ یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ یہ کڑھائی میری ہے، وہ تیری ہے، یہ تیری وہ میری، یہ ایسے جھگڑا ہوا۔ تو تھی وہ پڑوسیوں کی، لیکن ان کے گھر میں آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ کڑھائی گرم کر کے مجھے لگائی جاتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں جس مدرسے میں تھا وہاں سے وہاں ٹرین پہ بیٹھا، سفر کیا اور اسی محلے، اسی گاؤں کے اندر گیا اور اسی اماں کو میں نے ڈھونڈا اور اس کو میں نے کچھ کڑھائیاں لے کر دی۔ میں نے کہا اس میں سے دیکھو تمہاری کون سی ہے، اور میری اماں کو تو ایسے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خیر انہوں نے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں نے کیا ہے خواب دیکھا تو ان کے بال جو سفید ہو چکے تھے پھر اسی طرح مجھے سیاہ نظر آئے، لیکن پھر وہ کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے علم میں برکت نصیب فرمائے، اب مجھے راحت پہنچی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک کڑھائی ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو آج تو پتہ نہیں کیا سے کیا چیز غصب کر رہی ہیں۔ عورتیں ہیں وہ کسی کی کولی اٹھا لیتی ہیں، اور کوئی ذمہ دار ہیں وہ کسی کی کلاڑی اٹھا لیتے ہیں، کئی اٹھا لیتے ہیں، اور دکاندار ہے تو اس کا جہاں سے گاہک لگے، اور گاہک ہے تو اس کا جہاں تک بس چلے، وہ جو چیزیں کھائی جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، نیک آدمی کا، بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پڑوسیوں سے سوئی مانگی، واپس نہ کر سکے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کیا فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، روک دیا گیا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے جب تک تیرے وارث پڑوسیوں کو سوئی واپس نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک سوئی ہے۔ تو آج جو کسی کے پلاٹ غصب کر گئے، زمینیں کھا گئے، گھر کھا گئے، مال کھا گئے، جانور کھا گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ غصب کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اور بعض ماشاءاللہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جوتا چوری کر کے لے جاتے ہیں، بچے کو سکھلاتے ہیں وہ جوتا چوری کر کے لے جاتا ہے، کسی کی چیز کو اٹھا کر کنو اٹھا کر کھا لیا، کبھی کیلا اٹھا کر کھا لیا، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ ٹرالی سے کسی کا گنا کھائیں، نہ مونگ پھلی کھائیں، نہ کھجور اٹھا کر کھائیں، نہ اور کسی کی کوئی چیز کھائیں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ کوئی استعمال میں کریں آپ تو اس میں کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا۔ مثلا گھر کے اندر کوئی بہن دوسری بہن کی کوئی چیز استعمال کرتی ہے، وہ ناراض نہیں ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا جوتا پہن لیتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے لوگ ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر جہاں کسی کو تکلیف ہوتی ہو، اس کا دل دکھتا ہو، دل رنجیدہ ہوتا ہو، تو ان کی چیز کو استعمال کرنا یہ گناہ ہے، اور اخروی طور پر اس کی بہت بڑی کیا ہے وہ پکڑ ہے، اور بہت بڑی کیا ہے اس کی سزا ہے
اس لیے اس سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں، ایسے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں، اور ایسا گھر کے اندر ماحول دیں، ایسی تربیت دیں ان کو، اپنے ماتحت کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، ہم عمر لوگوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، تاکہ آپ کی بھی اور آپ کے دوست احباب عزیز رشتہ داروں کی کیا ہے اخروی طور پر کوئی خسارہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔